یہ ایک نیانتالز کھوپڑی ہے۔ نیانتالز انسانوں کی ایک معدوم ہو چکی نسل ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ وہ تقریباً 35 سے 40,000 سال پہلے ایکسٹنکٹ یعنی معدوم ہو گئے تھے۔ اور یہ زمین ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ لیکن میرا ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم یہ سب کیسے معلوم کرتے ہیں؟ یہ معلوم ہوا کہ ایک عام طریقہ ریڈیومیٹرک ڈیٹنگ ہے، جس میں ہم ریڈیو آئسوٹوپ استعمال کرتے ہیں یہ سب معلوم کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آپ ریڈیو ایکٹیویٹی کو کیسے استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی عمر جاننے کے لیے؟ آئیں معلوم کرتے ہیں۔ کاربن 14 کاربن کا ایک ریڈیو آئسوٹوپ ہے، اس لیے یہ نائٹروجن 14 کے ایک زیادہ مستحکم آئسوٹوپ میں ڈکے ہو جاتا ہے۔ اب فرض کریں آپ جتنا چاہیں کاربن 14 لے لیں، چلیں ایک آسان سا عدد لے لیتے ہیں، 100 گرامز مان لیتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ایٹم ڈکے ہونا شروع کر دیں گے اور آپ کے پاس جتنا کاربن 14 ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ اب پتہ یہ چلا کہ تقریباً 5730 سال کے بعد 50 گرام کاربن 14 نائٹروجن 14 میں ڈکے ہو چکا ہوگا اور صرف 50 گرام آپ کے پاس رہ جائے گا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم مزید 5730 سال انتظار کریں تو کیا ہوگا؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ اسے اب 0 پر جانا چاہیے، تمام کاربن 14 کو ڈکے ہو جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جیسا کہ پہلے مرحلے میں پہلے 5730 سالوں میں 50 گرام ڈکے ہو جائیں گے۔ اب ہم اتنی ہی مقدار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، مزید 50 گرام ڈکے ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے اسے 0 پر جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس مقدار کا آدھا ڈکے ہو جاتا ہے، تو 50 گرام سے 25 گرام ڈکے ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس مزید 25 گرام بچتے ہیں، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ 5730 سال انتظار کریں تو اس مقدار کا آدھا حصہ ڈکے ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ عمل آگے چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح تابکاری کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ کے پاس جتنا بھی کاربن 14 ہو، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا ہے، لیکن اگر آپ 5730 ایئرز انتظار کریں تو یہ اپنی مقدار کے آدھے حصے تک کم ہو جائے گا، یعنی جو بھی آپ کے پاس ابھی ہے اس کا آدھا، اور اسی وجہ سے اس عدد کو ہاف لائف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عدد ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس موجود مواد کی 50% یعنی آدھی مقدار کے ڈکے ہونے کے لیے آپ کو کتنا وقت انتظار کرنا ہوگا۔ یہ ڈکے ہونے والی ماس کا آدھا یا پھر موجودہ ایٹمز کی تعداد کا آدھا بھی ہو سکتا ہے جن کو اس وقت آپ کے پاس ڈکے ہونا ہے۔ مول کی تعداد یہ کسی بھی چیز کی مقدار ہو سکتی ہے، بس آدھی مقدار کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو کتنا وقت انتظار کرنا ہے کہ یہ آدھی مقدار ڈکے ہو جائے؟ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں۔ اگر آپ یورینیم 238 لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ریڈیو آئسوٹوپ ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ڈکے کے بعد آپ کو جو بھی ڈاٹر آئسوٹوپ ملتا ہے وہ بھی مزید تابکارانہ ڈکے سے گزرتا ہے، اور اس طرح کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آخرکار یہ لیڈ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یورینیم 238 کی ہاف لائف تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ کچھ مقدار یورینیم 238 لے لیں، پھر سے اس وقت آپ جتنی بھی مقدار لے لیں فرق نہیں پڑتا۔ فرض کریں کوئی بے ترتیب مقدار 68 گرامز لے لیں، آپ کے پاس 68 گرامز یورینیم 238 ہے۔ اب اگر آپ 4.5 ارب سال انتظار کریں تو یہ مقدار آدھی رہ جائے گی۔ اگر آپ مزید 4.5 ارب سال انتظار کریں تو کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ مقدار اب ختم نہیں ہوگی، بلکہ پھر سے آدھی رہ جائے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہاف لائف تو ہر ریڈیو آئسوٹوپ کی اپنی ایک ہاف لائف ہوتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ تابکاری اس طرح کیوں آگے بڑھتی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیں ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ سوچیں کہ ہم 100 ملین لوگ ایک کمرے میں جمع کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر منٹ سکہ ٹاس کریں گے۔ اگر ٹیل آئے تو آپ کا کھیل ختم، آپ کمرہ چھوڑ دیں گے۔
लेकिन अगर हेड आए तो आप कमरे में रहेंगे, एक और मिनट इंतजार करेंगे और दोबारा सिक्का टॉस करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरा आपसे सवाल है, 1 मिनट बाद क्या होगा? हमने खेल शुरू की, 1 मिनट इंतजार किया, सबने सिक्का टॉस किया। 1 मिनट के बाद कमरे में कितने लोग बचेंगे? आप कहेंगे कि सिक्का टॉस करना एक इत्तेफाकी वाक़या है, तो हेड या टेल आने का 50% इम्कान है। अगर मैं किसी एक पर तवज्जो करूं, अगर मैं किसी फर्द पर तवज्जो करूं तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि इसको हेड मिलेगा या नहीं। हेड या टेल आ सकता है, लेकिन चूंकि मेरे पास 100 मिलियन लोग हैं तो यहाँ शुमारियात आ जाती है। तो इस ग्रुप में से 50% को हेड मिलेगा और तकरीबन 50% को टेल मिलेगा। इसका मतलब है आधे लोग कमरे में रहेंगे और बाकी आधे बाहर चले जाएंगे। तो हमारे पास कमरे में 50 मिलियन लोग रह जाएंगे, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक और मिनट इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्या आप समझते हैं कि अब सारे 50 मिलियन लोग कमरा छोड़ देंगे? नहीं, आप कहेंगे दोबारा वही होगा, क्योंकि फिर से 50% का इत्तेफाकी इम्कान है। 50% को हेड मिलेगा, 50% को टेल मिलेगा। फिर से सिर्फ 50% लोग रह जाएंगे, यानी 25 मिलियन लोग कमरे में रहेंगे और खेल इसी तरह चलता रहेगा। क्या आपको इन दोनों में कोई मुमासिलत नजर आ रही है? मेरा मतलब है, क्योंकि टॉस सिक्का तकरीबन एक इत्तेफाकी वाक़या है। अगर मैं किसी एक फर्द पर फोकस करूं तो वो शायद 100 टॉसेस तक खेल में रह जाए या अब यही मिनट कमरा छोड़ दे, मुझे कुछ पता नहीं। मैं इनफरादी तौर पर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन चूंकि हमारे पास 100 मिलियन लोग हैं, शुमारियात और ज़्यादा अहम हो जाती है। मैं ये बता सकती हूँ कि 50% को लाजमी तौर पर डिके होना है, 50% को लाजमी तौर पर जाना है। यहाँ भी कुछ बहुत मिलता जुलता हो रहा है। अगर आप एक एटम लें तो ये अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं कि क्या होगा। वो अब यही सेकंड डिके हो सकता है या फिर अरब साल तक डिके ना हो, इस बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप अरबों और खरबों एटमों को एक साथ ले लें, अगर आप इनकी एक बड़ी तादाद को इकट्ठा कर लें तो फिर शुमारियात अहम हो जाती है। और इस तरह 4.5 अरब सालों में अगर इनमें से आधे डिके हो जाएं तो फिर मजीद 4.5 मिलियन ईयर्स में फिर से आधे को डिके होना है और यही सिलसिला चलता रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इस बारे में ज़रा सोचें। यहाँ असल बात यह है कि ताबकारी रेडियो एक्टिविटी एक इत्तेफाकी अमल है और इसीलिए किसी भी वक्त ताबकार रेडियो एक्टिव एटम के डिके होने का इम्कान 50-50 होता है। इसके डिके होने का 50% इम्कान है और 50% इम्कान है कि ये डिके नहीं होगा। यही वजह है कि शुमारियात यहाँ काम करती है। और वैसे आप किसी भी तरह इन इम्कानात को मुतासर नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आप इसे डिके पर मजबूर कर सकें या इसके डिके होने को रोक सकें। आप बस बैठकर इसे देख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि रेडियो एक्टिव ताबकार नमूना की हाफ लाइफ हमेशा फिक्स रहती है। मिसाल के तौर पर कार्बन 14 की हाफ लाइफ हमेशा 5730 साल होती है। मुद्दत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कार्बन 14 लेते हैं या किन हालात में लेते हैं, इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। इसी तरह यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ हमेशा 4.5 अरब साल ही रहेगी। और ये तो कमाल की बात है, क्योंकि अब सिर्फ हाफ लाइफ्स देखकर आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा। आप जानते हैं कौन से आइसोटोप ज़्यादा रेडियो एक्टिव ताबकार हैं? मेरा मतलब है, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा रेडियो एक्टिव ताबकार है? खैर, कार्बन 14 को डिके होकर आधा रह जाने में सिर्फ 5700 साल लगते हैं, लेकिन यूरेनियम को तकरीबन 4.5 अरब साल लगते हैं। तो आप फौरन देख सकते हैं कि चूंकि इसकी हाफ लाइफ कम है, इसलिए कार्बन 14 ज़्यादा ताबकार है। जितनी कम हाफ लाइफ हो, इतनी ही जल्दी वो डिके होता है और इतना ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव ताबकार होता है। कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ सिर्फ चंद सेकंड्स में होती हैं। वैसे भी अब इस खेल में जो हमने खेला और जिस तरह हकीकत में ताबकारी होती है, इनमें एक बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? अच्छा, मैं ये चीज़ ज़रा साइड पर कर लेती हूँ। तो अगर हम वापस अपने खेल पर जाएं और एक ग्राफ बनाएं तो वाई एक्सिस पर हम बाकी रह जाने वाले लोगों की तादाद प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पर हम हाफ लिव्स की तादाद दिखाएंगे।
شروع میں ہمارے پاس 100 ملین لوگ تھے تو 100% لوگ باقی تھے اور وہ تقریباً 1 منٹ تک کمرے میں رہے۔ پھر انہوں نے سکہ ٹاس کیا اور فوراً ہی وہ تعداد آدھی رہ گئی، یعنی 50%، اور پھر دوبارہ وہ 1 منٹ کمرے میں رہے اور پھر فوراً ہی وہ تعداد پھر آدھی رہ گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، اصل تابکاری میں فرق یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ 68 گرامز پورے 4.5 ارب سال تک 68 گرامز ہی رہیں گے اور پھر اچانک 34 گرامز ہو جائیں گے جیسے یہاں ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس تابکاری ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ عمل مسلسل ہوگا، آپ کے پاس موجود آئسوٹوپ کی مقدار مسلسل ڈکے ہوتی رہے گی، یہ نمبر مسلسل کم ہوتا رہے گا، اور اس لیے جو اصل گراف آپ کو ملے گا وہ زیادہ ایسا خمدار ہوگا جو کچھ اس طرح نظر آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاف لائف کا انتظار کریں جو کاربن 14 کے لیے 5730 سال ہو سکتا ہے، یا یورینیم 238 کے لیے 4.5 ارب سال، لیکن اگر آپ ایک ہاف لائف کا انتظار کریں تو دیکھیں نمبر 50% رہ جاتا ہے، اور پھر اگر آپ سیکنڈ ہاف لائف یعنی ایک اور ہاف لائف کا انتظار کریں تو نمبر اس کا بھی 50% رہ جاتا ہے، یعنی 25%، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اب ہم اپنے اصل سوال پر آتے ہیں، آپ چیزوں کی عمر کیسے معلوم کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کیسے جانیں گے کہ زمین کتنی پرانی ہے؟ ماہرین ریاضیات کو استعمال کرتے ہیں جسے ہم زرکن کرسٹلز کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کرسٹلز میں اتنی خاص بات کیا ہے، یہ لیڈ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر نہیں کرنی کہ ایسا کیوں ہے، بس یہ حقیقت ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کو ایک زرکن کرسٹل ملتا ہے اور اس کے اندر آپ کو کچھ یورینیم اور کچھ لیڈ بھی ملتا ہے، اور بس آسانی کے لیے میں یہاں 10 Mg اور 10 Mg لے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کا سوال ہوگا کہ یہ لیڈ کہاں سے آیا؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی تابکار ریڈیو ایکٹیو ہے، تو یہ لیڈ لازمی طور پر یورینیم کے ڈکے سے آیا ہوگا، اس کے علاوہ یہ لیڈ یہاں ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کرسٹل بہت پہلے بنا تھا تو جتنے بھی لیڈ کے ایٹم ہیں وہ شروع میں یورینیم ہی تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں ڈکے کی وجہ سے وہ لیڈ میں بدل گئے۔ اسی طرح آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب کرسٹل بنا تھا تو آپ کے پاس تقریباً 10 سے 20 Mg یورینیم ہونا چاہیے تھا، لیکن ذرا رکیں، اس کا مطلب دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً آدھے یورینیم کے ایٹم ڈکے ہو چکے ہیں، اور چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یورینیم کی ہاف لائف ہمیشہ 4.5 ارب سال ہے، تو آپ کہیں گے آہا، تقریباً 4.5 ارب سال گزر چکے ہیں جب سے یہ کرسٹل بنا تھا۔ اب میں جانتی ہوں یہ تھوڑا سا آسان کر کے بتایا ہے، لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ہے نا؟ اب پوری زمین کی عمر معلوم کرنے کے لیے ہم ایسے بہت سے چٹان دیکھتے ہیں جنہیں ہم بہت پرانا سمجھتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً زیادہ تر پرانے والے تقریباً 4.5 ارب سال پرانے ہیں، اور اسی طرح ہم نے نتیجہ نکالا کہ شاید زمین تقریباً 4.5 ارب سال پہلے بنی تھی۔ اچھا، اب نیانڈرتال کی ہڈیوں کا کیا کریں؟ ہم نے بالکل ویسی ہی ٹیکنیک استعمال کی تھی، لیکن اس بار یورینیم کی جگہ، کیونکہ یورینیم کا ڈکے بہت لمبے عرصے میں ہوتا ہے، ہم نے کاربن ڈیٹنگ استعمال کی۔ تمام جانداروں بشمول آپ اور میں، ہم سب کے اندر تابکار ریڈیو ایکٹیو کاربن 14 موجود ہوتا ہے، اور یوں یہ دیکھ کر کہ کتنا کاربن 14 باقی رہ گیا ہے، اگرچہ یہ بہت سادہ بات ہے، لیکن اس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کتنا عرصہ پہلے زندہ تھا۔ اسی لیے مجھے تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی بہت زبردست لگتی ہے۔ اچھا،